اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ان کو کسی نہ کسی خاص معجزے سے ضرور نوازا ہے۔ بلا شبہ ان معجزوں کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کا نام دیا ہے۔ وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن و خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ جب آپ بچپن میں تھے تب ہی آپ کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکتا۔ آپ اس قدر حسین تھے کہ ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب پہنتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں مگر ان میں سے سب سے حسین اور معصوم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اگر بات کی جائے زلیخا کی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی بار کب دیکھا اور کیسے وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہوئی اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بڑھاپے سے جوانی عطا فرمائی۔ زلیخا نامی عورت جس کا نام در حقیقت راحیل تھا، ان کا والد بادشاہ تیموس تھا۔ راحیل ایک نہایت خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس وقت وہ آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ اس کے بعد بارہا زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خواب میں دیکھتی۔ جب جب وہ آپ کو خواب میں دیکھتی اس کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال عزیز مصر نے زلیخا کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ اس طرح زلیخا نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس وقت عزیز مصر چونکہ عطفیر بن رہیب تھا، پس زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہو گئی اور شادی کی پہلی رات ہی زلیخا کو پتہ چلا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کی میں دیوانی ہوں۔ پس وہ اسی طرح عزیز مصر کے ساتھ رہنے لگ پڑی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا اور پھر ایک قافلے کی مدد سے وہ مصر کے بازاروں میں پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آئے تو یہ بات مصر میں مشہور ہو گئی کہ مصر کے بازار میں ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جو نہایت حسین و جمیل ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو لوگوں کا جمع غفیر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی خواہش لیے جمع ہو گیا۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف کو دیکھا تو عزیز مصر نے آپ کے وزن کے برابر سونا، مشک اور ریشمی کپڑے دے کر آپ کو خرید لیا، اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہنے لگ پڑے۔ حضرت یوسف چونکہ بچپن میں ہی بہت حسین و جمیل اور جیسے ہی آپ نے جوانی میں قدم رکھا تو آپ کا حسن و جمال عروج پر پہنچ گیا۔ زلیخا آپ کے حسن کی فریفتہ تھی۔ اس نے ایک دن آپ کو تنہائی میں پایا تو اس نے دروازوں کو بند کیا اور آپ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، مگر آپ نے ارشاد فرمایا اے زلیخا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر وہ باز نہ آئی۔ جب آپ کی طرف بڑھی تو آپ نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص کو کھینچا تو وہ پھٹ گئی۔ دروازے کھلتے گئے۔ جب آپ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو آپ نے عزیز مصر کو اپنے سامنے پایا۔ عزیز مصر نے آپ پر شک کیا تو آپ کی پاکدامنی کی گواہی ایک بچے نے دی، مگر زلیخا کی سازش سے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ادھر مصر کی عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں۔ جب زلیخا کو پتہ چلا تو اس نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں اس نے شہر کی معزز خواتین کو بلایا۔ ان سب عورتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل اور ایک ایک چھری دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر تشریف لانے کا کہا۔ پس جب حضرت یوسف علیہ السلام اندر تشریف لائے تو وہ عورتیں آپ کے حسن کو دیکھ کر اس قدر حیرت میں مبتلا ہو گئیں کہ انہوں نے پھل کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ ان عورتوں نے پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو بولی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے لعن طعن۔ بس اس واقعے کے بعد 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید میں بے گناہ رہے۔
7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی اور عزیز مصر آپ پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک عزیز مصر بنے رہے۔ زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو گئی۔ اس پر بڑھاپا غالب آ گیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ زلیخا کی اس بے بسی کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی اس بے بسی اور اپنا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا، ان کو عزت دی تھی۔ پس زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا چونکہ رستے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے آپ کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور کھڑی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور بولی، پاکی ہے اس خدا کے سبب جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان نہ پائے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں کہ جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں اور آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھیں، آپ کے رہنے کی جگہ کی صفائی خود کیا کرتی تھیں۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میرا مال ضائع ہو چکا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور بولے کہ کیا تیرے دل میں میری محبت سے کچھ باقی ہے؟ زلیخا نے فرمایا، جی، اس ذات کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، آپ کی طرف ایک نگاہ دیکھنا میرے لیے زمین پر سونا اور چاندی ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زلیخا کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہیں تو کیا میں آپ سے نکاح کر سکتا ہوں؟ زلیخا نے یہ سنا تو بولی کہ کیا یوسف میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ کیونکہ میرے حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ کی، اور اب جب میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ کیسے مجھے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا سے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اسم اعظم کا وسیلہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے صدقے زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ کہا جاتا ہے کہ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بس اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ بادشاہ کو غلام اور غلام کو بادشاہ بنا دینے پر قادر ہے، اور بلا شبہ وہ ہر کسی کو ہر شے عطا کر دینے پر قادر ہے۔